سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب صدر جلسہ، علماء کرام اور گاؤں کے اور باہر سے آئے ہوئے تمام سامعین اکرام، میرے دوستوں اور بھائیوں، نونہالان ملت اسلامیہ اور میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ باہر سے آئی ہوئی ایک شخصیت، معروف شخصیت فضیلت الشیخ معروف سلفی سراجی حفظہ اللہ، اصل میں انہی کا خطاب ہے اور مجھ خاکسار کو مولانا فاروق صاحب نے دعوت دی ہے چند منٹ بولنے کے لیے. آپ کو اصل شخصیت کا انتظار ہے اور ان کو آپ کا انتظار ہے، لیکن چونکہ دعوت کی بنا پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو دو چار ہاتھ میرے بھی ملاحظہ فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین. دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بلکہ مجلس میں امیر المومنین نے لوگوں سے خواہش کرنے کی مانگ کی، کہا کہ تمناؤ، تم لوگ خواہش کرو، کسی کی کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو اپنی تمنا کو اور اپنی آرزو کو پیش کرے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین اتمنا ان هذه الدار مملوءۃ ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ. امیر المومنین، میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر بھر جائے سونے سے اور میں وہ پورا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں، تمنا کوئی اور ہے جو اپنی خواہش کا اظہار کرے. ایک صحابی ادھر سے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، امیر المومنین اتمنا ان هذه الدار مملوءۃ جواہرا فانفقها فی سبیل اللہ. کہہ رہے ہیں، امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرا گھر بھر جائے جواہرات سے اور میں پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اس طریقے سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لوگوں سے مختلف تمنائیں اور ان کی آرزوؤں کو سنا. اس کے بعد آپ نے اپنی آرزو بتائی، اپنی تمنا بتائی. کہا کہ تم لوگوں کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، اس کی میں بہت قدر کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے تم لوگوں کو، لیکن میری کیا خواہش ہے؟ اتمنا ان هذه الدار مملوءۃ رجالا. میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر بھر جائے ایسے لوگوں سے مثل معاذ بن
जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अबी उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरा घर भर जाए कैसे लोगों से? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जैसे लोगों से मेरा घर भर जाए। फ़ास्तामिलहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को अल्लाह की राह में लगा दूँ, दावत व तबलीग के लिए, इशाअत दीन के लिए, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को और उनके फरमादात को पूरी दुनिया में आम करने के लिए ऐसे अफराद को मैं लगा दूँ। कहने का मतलब ये है कि हर दौर में अफराद की कमी रही है और ज़रूरत रही है, और जब कोई तहरीक, कोई तंजीम उठती है तो उसके चंद लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे इजाफा होता है। तो अफराद की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे पास अफराद तो हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे? कोई मुशायरे का प्रोग्राम हो तो वहाँ पहले ही से भीड़ जमा हो जाती है। कोई कव्वाली का प्रोग्राम हो तो बहुत सारे लोग पहले ही से जो है आ धम के रहेंगे। फुटबॉल का, क्रिकेट का या कैरम का या कोई और टूर्नामेंट हो, वो खेल, वो मैच शुरू होने से पहले ही तमाम लोग घेर लेते हैं, और नहीं मिलते हैं तो कहाँ इस तरीके की खैर वाली और सवाब वाली मजलिसों में और महफिलों में लोग नहीं मिलते। ज़रूरत इस बात की है जो सबसे बेहतरीन है उसी से हम लोग पीछे हैं, और जो सबसे बुरा है उसी को पकड़ने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए हम उतावली हुए रहते हैं। ये हमारी कम नसीबी है, बदनसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ दे कि दीन ही सब कुछ है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया है, तो आप जानते हैं, सुनते रहते हैं, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी, उसकी ग़ुलामी के लिए, हम तन हम वक्त, हर वक्त जो है, हर आन हर लम्हा अल्लाह की ग़ुलामी। रिज़्क़ देना तो अल्लाह का काम है। उसने तो कहा है कि मैं तुमको रिज़्क़ दूंगा, इसलिए कि मैंने तुमको पैदा किस लिए किया है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आजमाइश के लिए पैदा किया है। और जब आजमाइश करेंगे तो आजमाइश के लिए ज़िंदा रखना पड़ेगा, और ज़िंदगी के लिए रोज़ी चाहिए, तो रोज़ी देना मेरा काम है, तुमको अमल करना है ताकि तुमको मैं आजमाऊँ। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जितने भी अहबाब हैं, एक दूसरे से मुतल्लिकीन हैं, ऐसी मजलिसों में उनको खींच खींच करके लाएँ। कितनी मेहनत से ये मजलिसें जो है जमाई जाती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अस्कार होता है, उसके रसूल का ज़िक्र होता है, सहाबा किराम का ज़िक्र होता है। इतनी बेहतरीन महफिलों में अगर पहले से न जमा हुआ जाए तो हम कहाँ कामयाबी जो है हमसे जो है करीब आ सकती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरीके की मजलिसों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसी की रोशनी में चंद मिनट आपके सामने मैं गुफ्तगू करूँगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतों को पैदा फरमाया है, और उसने ये गारंटी दे दी है, चैलेंज कर दिया है, व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, उसको शुमार नहीं कर सकते। हर तरह की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा कर दी हैं, माकुलात हो, मशरूबात हो, मलबूसात हो, हर तरह की नेमतें। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, और इस तरीके से शेर बहुत बहादुर जानवर है, हिरन बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाथी जो है इसने कपड़ा पहना हुआ है, या ये कि शेर ने जो है शर्ट पहना है, या हिरन ने जो है पैंट पहना है या लुंगी पहना है। ये जो लिबास जो है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। जानवरों को बहुत खूबसूरत भी बनाया है, ताकतवर भी बनाया है, भारी भरकम भी बनाया है, लेकिन उनको लिबास की नेमत से नवाजा नहीं है। ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। आपने कभी ये भी नहीं सुना होगा कि बैल जो है बिरयानी खा रहा है, या हाथी जो है कोरमा खा रहा है, या कोई फला जानवर फालूदा खा रहा है।
یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنوع غذاؤں سے نوازا ہے، وہ کھا رہا ہے، ہر قسم کی سواری کر رہا ہے، 2 ویلر سے لے کر کے جہاز تک، اور سمندر سے لے کر کے خشکی پہ، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کی تکریم کی، اس کی عزت کی، کس طریقے سے کہ خشکی اور تری کے اندر ہم نے اس کو سفر کرنے کا اور اس سے گزرنے کا اختیار دے دیا، اور پاکیزہ غذاؤں سے نوازا ہم نے اس کو، اور جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین انسان کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو تمام نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر کسی کے پاس راحت و آرام کی ہر طرح کی چیز موجود ہے، آرائش کی، زیبائش کی، ہر طرح کی چیز موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو اس کی دنیا جو ہے نامکمل اور ناتمام۔ اولاد سے آدمی کو اپنے گھر میں بھی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بھی اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر بھی غیر محبوب ہوتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خواہش انبیاء نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو گئے، دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی اولاد نہیں تھی۔ سورہ آل عمران میں تذکرہ آیا ہوا ہے، حضرت مریم کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ پروردگار عالم میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے، انی نظر تو لکا، میں نے نظر مانی ہے یہ بچہ پیدا ہوگا تو تیرے لیے وقف کر دوں گا، میں تیرے راہ میں اس کو دے دوں گی۔ چنانچہ جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، اور تھوڑا سا ان کو اداسی ہو گئی کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ بچہ ہوتا، لڑکا ہوتا تو بڑی خدمت کرتا، لڑکی ہوئی ہے تو کیا کرے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اپنی نظر کے مطابق انہوں نے حضرت مریم کو مسجد کے اندر رکھ دیا، اور پرورش کے بعد جب بڑی ہو گئی تو مسجد کی دیکھ بھال اور اسی میں رہتی تھی، اور اسی میں جو ہے وہ عبادت کرتی تھی، اسی میں اعتکاف میں رہ گئی، باہر نہیں جانا۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں خالو ہوتے تھے، یہی آنا جانا کرتے تھے، کچھ لے کے جانا ہوا، کچھ کہنا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم کا پھل کھا رہی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب ان کے کمرے میں گئے حضرت زکریا علیہ السلام تو دیکھا کہ مریم بے موسم کا پھل کھا رہی۔ پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، کہا مریم بیٹی یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آیا، موسم بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، کیا کہا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کو بے موسم کا پھل عطا ہو سکتا ہے تو فوراً وہیں پہ، یہ نہیں کہ وہاں سے ہٹ کر کے گھر گئے اور بعد میں جا کر کے دعا کی، یاد آ گیا، اس لیے کہ انبیاء کا ان کی پوری توجہ، پورا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے ہر وقت۔ یاد آ گیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے موسم کا پھل عطا کیا، اسی طریقے سے میں بھی دعا کروں۔ فوراً ہاتھ اٹھایا انہوں نے اور دعا کی، دعا یہ ہوئی ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ ہنالک اسی جگہ فوراً دعا کی
اے میرے پالنے والے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو جب مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا سورہ ابراہیم میں بھی آئی ہے، سورہ انبیاء میں بھی آئی ہوئی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث۔ سورہ مریم میں بھی آئی ہوئی ہے اور وہاں پہ پوری تفصیل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے دعا کی تھی، قال انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار عالم میرے سر کے بال پک گئے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، اور میری بیوی بھی باج ہے، تو بظاہر تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں لگتا جسے پیدائش ہو، لیکن اے اللہ تو قادر ہے، تو اپنی رحمت خاص سے مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وارث ہو اور میرے باپ دادا یعقوب کے مشن کی وارث ہو۔ اور انہوں نے ایک چیز یہ کہی تھی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تو اولاد کی جو دعا کی تھی، اولاد مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد پہ دیکھیے، غور کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اس لیے مانگی تھی اولاد کی کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خاندان میں جتنے افراد ہیں موجود ہے، جو نوجوان ہیں، آنے والی نسل جو ہے وہ نہایت بے راہ رو ہے، نہایت آوارہ گرد ہے، نیکی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور مجھے ذرہ برابر جو ہے یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ میرے خاندان سے ان نسل میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا جو صلاحیت والا ہوگا اور میرے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، مولا تو اپنے فضل خاص سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو تیرے اس مشن کو آگے بڑھاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس مقصد سے دعا مانگی تھی، مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے، جو نماز دی ہے، جو عبادت دی ہے، جو اخلاق کریمانہ دیا ہے اور جو معاملات دیے ہیں، اس کو آگے بڑھایا جائے، دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اولاد کی آرزو اس لیے تھی، ہماری طرح نہیں کہ اولاد کی آرزو اگر کی جائے تو اس لیے کہ اے اللہ تو اولاد دے دے تاکہ میرے بعد جائیداد کو سنبھالنے والا ہو جائے، کوئی بینک بیلنس کو سنبھالنے والا ہو جائے، میرا بھی اتنا بڑا کاروبار ہے اس کاروبار کو دیکھنے والا ہو جائے۔ یہ تمنا جائز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا کا جو مقصد تھا کہ دین باقی بچے، دین آگے چلے، تو اولاد کی جو تمنا ہے انبیاء نے بھی کی، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو کتنا پیار اور کتنی محبت ہوتی ہے کہ ایک ماں جو ہے موت کے اندیشے کو قبول کر لیتی ہے۔ اب تو سرجری ہونے لگی، ورنہ زیادہ تر زچگی کے ایام میں موتیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ماں جانتی ہے کہ یہ موت و حیات کی کشمکش ہے، اس اندیشے کو قبول کر لیتی ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ یہ اولاد کی محبت ہے، وہ پیدا کرتی ہے، اور باپ کو بھی اتنی محبت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، ایک آدمی نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، میرا بچہ بچ جائے میں چاہے چلا جاؤں، اپنی جان دے دی اس نے۔ تو ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو اتنا پیار اور اتنی محبت دیتے ہیں کہ کپڑے کی فکر ان کو پہلے ہوتی ہے، بچے کو کپڑا بن جائے، عید اور بقرعید کے موقع پر ہم کو بنے نہ بنے کوئی بات نہیں ہے، بسا اوقات آپ کو خواہش ہوئی، بازار آئے اور چائے پان کرنے کی خواہش ہوئی، اور پیچھے جو ہے لگے ہوئے آپ کے بچے بھی، آپ کے پوتے بھی، آپ کے نواسے بھی، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے ٹافی چاہیے۔ آپ اپنی چائے پینے کی خواہش کو دبا دیتے ہیں اور بچے کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ تو عوامی تربیت کا انداز ہے۔ نبوی تربیت کا انداز دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں،
اور جو لڑکے پیدا ہوئے وہ، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکے ابراہیم پیدا ہوئے۔ 4 لڑکیاں تھیں۔ یہاں میں یاد کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہیں صرف ایک لڑکی کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اللہ کے رسول کی جو ہے لڑکی ہیں، اور بقیہ کوئی نہیں۔ یہ سراسر نہایت بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر، اللہ کے خلاف ناانصافی اور ظلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام۔ یعنی بتائیے کہ اولاد سے آدمی کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس اگر کوئی ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے، اب معاشرے میں وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کئی تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے کتنے لڑکے ہیں، تو وہ ایک کا تذکرہ نہیں کرتا، ارے ہیں ہمارے لڑکے ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ ہمارا ایک لڑکا ہے یا فلاں، ہمارے لڑکے ہیں، جمع استعمال کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام لوگ متفق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 4 لڑکیاں تھیں اور سب کو انکار کر دیا جاتا ہے، ایک ہی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی نسبت ہے، بیچ میں 2 صحابی مل جاتے ہیں، اسی لیے ان کا انکار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی جو ہے یہ شاطرانہ چال ہے کہ ایک کو باقی رکھو، اس لیے کہ ان کے ساتھ جوڑو گے، ان کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو لگاؤ گے تو پورا ہمارا جو ہے بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کے ساتھ جس طریقے سے محبت سے پیش آئے ہیں، حضرت ابراہیم جو بالکل ابھی جو ہے شیرخوار بچے ہیں، اور اس وقت کے دستور کے مطابق دیہاتوں میں دے دیا جاتا تھا تاکہ ان کی یا نشو و نما ہو اور آب و ہوا اچھی ہو اور ان کی صحت و تندرستی بنے۔ ابو سیف نام کے ایک لوہار کے پاس آپ کے بچے ابراہیم کو دے دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے تھے وہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے کر کے چومتے بھی تھے اور ان کو سونگتے بھی تھے۔ تو جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کرتے تھے، اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی جو ہے محبت و شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں لے کر کے چوما اور سونگا۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں حضور آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام، یہ بچوں کو بوسہ لینا اور ان کو چومنا اور ان کو پیار محبت دینا، یہ شان نبوت کے خلاف، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل سے رحم و کرم نکال دے تو میں کیا کروں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو محبت نہیں کرتا، جو کسی پر رحمت نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، اس پہ مہربانی بھی نہیں کی جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حضرت حسین آ جاتے ہیں، حضرت حسن آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواسۂ رسول ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ فضائل کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لیکن فضائل کے تعلق سے چونکہ حضرت حسین کے فضائل بھی ہیں، اس تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے ذوق کا حکم لگایا ہے، ایک ہی راوی کو ہے، ان کو ان کے اوپر جو ہے تذیب کا حکم لگایا، وہ کہتے ہیں کہ دوش مبارک پر حضرت حسین کو لے کے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کے ایک غلام نے دیکھا تو کیا کہا؟ نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب، واہ واہ کیا سواری پائی ہے،
کیا بہترین جو ہے سواری پائی ہے آپ نے، یعنی کاندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سوار ہیں، آپ سے بہتر کون سی سواری ملے گی؟ آپ کیا بہترین ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا کہ کاندھے رسول پر اور دوسرے مبارک پر آپ سوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اپنے اس غلام سے کہا کہ دیکھو یہ مت کہو، مجھے اچھا یہ لگے گا کہ تم یہ بات کہو نعم الراکب نعم الراکب، نعم الراکب نعم الراکب، سوار بھی کتنا بہترین ہے، کیا بہترین سوار ہے۔ یعنی حضرت حسین کی فضیلت اور ان کے مقام مرتبوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، کیا بہترین جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کے ساتھ بڑا پیار اور بڑے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن محبت کا اور شفقت کا اپنے بچوں سے یہی صرف تقاضا نہیں ہے کہ ان کے کپڑے کو بنوا دیا جائے، ان کے جو ہے رہنے سہنے کے لیے اچھا سے اچھا مکان دے دیا جائے، ان کے کھانے کے لیے بہترین سے بہترین غذا کا انتظام کر دیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے اور بچوں سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے، ان کے ایمان کی فکر کی جائے، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو اچھا مسلمان نہیں بنایا، ان کو نماز اور روزے کا پابند نہیں بنایا، تو کل جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پیشی ہوگی تو وہ بھی پکڑے جائیں گے اور والدین بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ اس لیے پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا، اور والدین اس لیے پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے ان کی تربیت کے اندر ان کو اچھا مسلمان نہیں بنایا، گناہوں کے کاموں سے روکا نہیں، گناہ کا کام کرنے دیا۔ اب گناہ کیا ہے؟ رشوت کھانا بھی گناہ ہے، سود لینا دینا بھی گناہ ہے، اور اسی طریقے سے کسی مزدور کی مزدوری کاٹنا بھی گناہ ہے، اور دین کے اندر غلو پسندی بھی گناہ ہے، زناکاری بھی گناہ ہے، چوری چماری بھی گناہ ہے۔ لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایمان سے محروم کر دینا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر کی جائے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے، فلسطین کے، وہاں سے جب مصر میں آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے، وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں آئے، پورے خاندان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوا لیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، اور اس وقت جو ہے ان کے پورے خاندان کے لوگ ان کی چارپائی کے ارد گرد جمع ہیں۔ جس طریقے سے کوئی مرنے والا آدمی قریب ہوتا ہے مرنے کے تو اس کے گھر کے تمام افراد اس کی چارپائی کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چارپائی کو ان کے بیٹے، ان کے خاندان کے تمام لوگ جو ہے وہاں گھیرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے ایک آواز ہو کر کے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان فکر مت کیجئے، آپ ٹینشن مت لیجئے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک معبود کی عبادت کریں گے اور اسی کے تابع رہیں گے، اور کسی کے ہم تابع نہیں رہیں گے، اسی کو مالک بنائیں گے، اسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنائیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان سے اس دنیا کو رخصت کیا۔ آپ سوچئے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، دادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، باپ حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، چچا اسماعیل بھی نبی ہیں، بیٹا یوسف بھی نبی ہیں، اور بائبل کے حوالے کے مطابق ایک اولاد تھی یہودا نام کی، جس کے نام پر یہودی لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ بھی نبی۔ پورا گھرانہ نبوت کا ہے، پورا خاندان نبوت کا ہے۔ اس کے باوجود بھی اندیشہ یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کی یہ اقلیت، مصر کی اکثریت جو مشرکوں پر اور کافروں پر مشتمل ہے،
اپنے اندر ہضم نہ کر لے، ان کو نگل نہ جائے، ان کو اپنے مذہب میں ضم نہ کر لے، یہ خدشہ ان کو لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے قول و قرار کر لیا۔ تو مصر کی جو حالت اس وقت تھی، جیسے ہمارے ہندوستان میں ہر طرح کی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، اسی طریقے سے مصر کے اندر بھی ہر طرح کی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی۔ سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی، چاند کی بھی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی، پہاڑوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، دریاؤں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر گنگا کی پوجا ہوتی ہے، دیوی دیوتا بہت زیادہ تھے، بیل اور گائے بھی پوجے جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں گائے کو جو ہے دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ ہر طرح کی، ہر نفع پہنچانے والی چیز، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی اندیشہ تھا کہ یہ مصر کی پوری اکثریت جو کفر اور شرک پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی چھوٹی اقلیت کو ہضم نہ کر جائے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع ہو کر کے یہ قول اور یہ اقرار لیا تھا۔ آج ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں اور جائزہ لیں، بالکل وہی صورتحال جو مصر کی تھی، وہی صورتحال ہمارے ملک کی بھی ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہر طریقے کی پوجا ہو رہی ہے۔ پورا ملک کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی جو سب سے بڑی اقلیت ہے مسلمانوں کی، یہ ہمارے مذہب میں ضم ہو جائے۔ ان کی شناخت، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن، ان کا کھانا پینا، ان کا پورا مذہب، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی پوری زندگی ہندوانہ طریقے سے بسر ہونے لگے، ہمارے اندر آ جائیں گے۔ ان کی پوری کوشش ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تعلیمی نظام کے اندر بھی انہوں نے سوریہ نمسکار کا طریقہ نکالا ہے۔ وندے ماترم کہنے پر جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے، سرسوتی کی پوجا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورغلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو سرسوتی یہ جو ہے یہ ایسی دیوی ہے، یہ شکشا کی دیوی ہے، یہ تعلیم کی دیوی ہے، ان کے اوپر جل چڑھاؤ گے، ان کے سامنے ماتھا ٹیکو گے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑو گے تو یہ تمہارے ایگزام میں تم کو کامیابی عطا کریں گے۔ طاقت چاہیے، زور چاہیے، قوت چاہیے تو درگا دیوی ہے، ان کے سامنے جا کر کے جھکو۔ اور یہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نفسیاتی طور سے کس طریقے سے کفر اور شرک کو بھرا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی میں گیا تھا یہاں بندی کلا، وہاں ایک صاحب تھے بمبئی کے رہنے والے، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے مولانا صاحب کس طریقے سے معصوم بچوں کے ذہنوں میں کفر شرک بھرا جاتا ہے۔ وہ اپنے اسکولوں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو جمع کر کے بالکنی پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بچوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب یہ بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مانگو، اے اللہ تو ہمیں ٹافی دے۔ تمام بچے جو ہے ایک آواز ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے بولتے ہیں اے اللہ ٹافی دے، اے اللہ ٹافی دے۔ کچھ نہیں، تو آواز آتی ہے کہ بچوں کچھ ملا؟ تمام بچے کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر آواز آتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، پھر مانگو، اے گاڈ ٹافی دے۔ تمام بچے ہاتھ اٹھا کر کے بولتے ہیں اے گاڈ ٹافی دے، اے گاڈ ٹافی دے۔ تو پھر آواز آتی ہے بچوں کچھ ملا؟ کہا نہیں کچھ ملا۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ اور پھر آواز لگاؤ، اے بھگوان رام تو ہم کو ٹافی دے۔ جب یہ آواز لگاتے ہیں تو اوپر بالکنی پہ جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ ڈھیر ساری ٹافیاں نیچے گراتا ہے، کچھ ان کے ہاتھوں میں آتی ہیں، کچھ زمین پہ چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آواز آتی ہے بچوں ٹافی مل گئی؟ ہاں ہاں مل گئی۔ کس نے دیا؟ بھگوان رام نے دیا۔ تمہارا بھگوان کون ہے؟ رام ہے۔ اب اس طریقے سے بتائیے ان معصوم بچوں کے دماغ کے اندر نفسیاتی طور سے کفر اور شرک بھرا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو میں بتاؤں، ایک بڑے عالم ہیں، ان کا ایک سفر نامہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ برطانیہ گئے ٹہلنے کے لیے، ان کو کیمبرج یونیورسٹی جو وہاں کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، ان کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوا۔
کہنے لگے کہ مجھ کو جو ساتھ میں لے کے جا رہے تھے ایسے علاقے سے گزرے تو میں نے سائن بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا نام انگریزی میں، لیکن شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، الیگزینڈر، الیکبیل، اس طریقے سے لکھا ہوا نام۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ نام انگریزی کا ہے اور الف لام لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ الف لام تو عربی میں حرف تعریف ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ، اللہ، اسی طریقے سے الف لام شروع میں لگ جاتا ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ بات یہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل نے جب فلسطینیوں کو بھگایا وہاں سے تو برطانیہ نے ان کو پناہ دی، اور یہ فلسطینی پناہ گیر جو تھے وہاں سے آئے اور اسی علاقے میں ان کو بسا دیا گیا۔ آج اتنے سال ہو گئے یہ اپنا نام گاؤں بھول گئے، اپنی شناخت بھول گئے، اپنی مسلمانیت بھول گئے، لیکن ان کے نام چونکہ عربی میں تھے، اور عربی میں جو نسبتی نام ہوتا ہے الف لام، البیرونی، الراشدی اور اسی طریقے سے، تو ان کے نام کا جو ال ہے وہ باقی رہ گیا۔ غور کیجئے، اس طریقے سے ذہن کو بدلا جاتا ہے، ان کی شناخت مٹائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک کی جو مذہبی صورتحال ہے اور ہمارے خلاف جو صورتحال بن رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کی حفاظت کریں۔ کسی عقیدے کو بدلنے کے لیے، کسی نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے، کسی خیال کو جو ہے لانے کے لیے، اس میں سب سے بڑا رول تعلیم کا بھی ہوتا ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ایمان کے قریب لانے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم سے سوچ بنتی بھی ہے، اور جو موروثی سوچ ہے باپ دادا کی وہ بدل بھی جاتی ہے۔ تعلیم سے آدمی ترقی کرتا ہے، ترقی کے زینے جو ہے طے کرتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام میں ہر وہ تعلیم جو نفع بخش ہے، جو نفع دینے والی تعلیم ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو بات ہم کو بتائی گئی ہے، جس پڑھائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ پڑھائی ایسی ہو کہ اس کا تعلق اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہو، دین سے جڑا ہوا ہو، اس تعلیم کا تعلق ہو، ایمان سے ہو، اخلاقی اقدار سے ہو۔ ورنہ آپ آج دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن مریض ان کے پاس جانے سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز ٹیسٹ کی ناجائز چیزیں لیتے ہیں، کمیشن پہ پیسے واپس لے لیتے ہیں، اور آپریشن تھیٹر پہ آپریشن کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ 1 روپے کی دوا مریضوں تک پہنچتے پہنچتے 100 روپے کی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تعلیم تو ہے، بڑی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نام سے تعلق نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جو یعنی سول انجینئر جو لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب کسی ایک کمرے کا یہ نقشہ بناتے ہیں تو لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ تعلیم میں بہت آگے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے نام سے اس کا رشتہ نہیں جڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے دار ہیں، مزدور رکھے ہوئے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، لوم ہو کہ ہینڈ لوم ہو، ساڑیاں بنی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جس دن ایک مزدور کی مزدوری طے ہوتی ہے کہ ایک ساڑی کی مزدوری اتنی ہوگی، اس کے بعد جب ساڑی پوری ہو جاتی ہے اور مزدور اپنی مزدوری لینے آتا ہے تو مزدوری کاٹ دی جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہم کو گھاٹا ہو گیا، تم کو 200 کم دیں گے، 400 کم دیں گے، اور ابھی نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے۔ ایسی وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے کارخانے دار تو ہیں، پڑھے لکھے تاجر تو ہیں، لیکن جو ہے اللہ کے نام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا کام ہو رہا ہے۔ تو تعلیم ہو
لیکن اللہ کے نام سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہو. آج تعلیم بہت ہے لیکن رشتہ نہ جڑا ہونے کی وجہ سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی خیرخواہی نہیں، کوئی انسانیت نہیں ہے. اس لیے غریب آدمی غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر آدمی اور اٹھتا چلا جا رہا ہے. تعلیم کی ترقی تو ہوئی لیکن جو ہے وہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نام کا دین سے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آدمی پیسہ ڈھالنے کی مشین بن گیا. اپنے بچوں کو بڑا کرو کھلا پلا کر کے اور پڑھا کر کے ان کو پیسہ ڈھالنے کی مشین بنا لو اور خوب کماؤ اور اس کے بعد جو ہے کما کر کے غریبوں کے اوپر دھوس جماؤ. یہ مقصد رہ گیا ہے. اس لیے دو چیزیں بہت ضروری اس معاملے میں، اس کو سدھارنے کے لیے کہ تعلیم بھی آئے، اللہ کے نام کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہو، تاکہ آپ کا بچہ جب ڈاکٹر بنے تو اچھا مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بنے، کارخانہ دار بنے تو اچھا مسلمان کارخانہ دار بنے، تاجر بنے تو اچھا مسلمان جو ہے تاجر بنے. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اپنے مکتب کے نظام کو درست کرنا. جو مکتب چلتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ بہت اچھا مکتب، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں مکتب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں مسجدوں میں بھی کلاسیں نہیں چلتی، بس وہی حافظ صاحب رہتے ہیں، امام صاحب وہ قرآن پڑھا دیتے ہیں، قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، چلے گئے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ نظام چل رہا ہے، ہم لوگ اسی کے فارغ ہیں. 1 سے لے کر کے 5 تک کی پڑھائی. اس مکتب کا نظام اگر درست کر لیا جائے اور بہترین سے بہترین صلاحیت مند اور قابل اساتذہ اس میں رکھے جائیں اور ان کو بہترین تنخواہ دی جائے، دیکھیے آپ کا بچہ جو ہے جب پرائمری 5 پڑھ لے گا، دین سے اس کا تعلق ہو جائے گا، وہ نماز روزہ بھی جانے گا، عقیدہ بھی جانے گا، معاملات بھی جانے گا، اخلاق و کردار بھی جانے گا. تمام چیزیں جان کر کے وہ 5 پڑھ کر کے جب وہ کہیں کسی دوسرے اسکول میں جائے گا، وہ چیزیں اس کی جو ہے بچی رہیں گی. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے اسلامی اسکول. خود اپنا اسلامی اسکول قائم کرنا ہوگا، ورنہ اگر مکتب کا نظام صحیح نہیں ہوا، اسلامی اسکول اگر اس کا قیام نہیں ہوا یا قائم ہے تو اس کی درستگی نہیں ہوئی، تو ہمارے بچے جو KG کلاس سے انگلش میڈیم میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ نہ اللہ جانیں گے نہ رسول اللہ جانیں گے، وہی رام اور رحیم اور وہی ہنومان جانیں گے. نہ وہاں عقیدہ ملے گا، نہ عبادات ملے گی، نہ نماز روزہ ملے گا، نہ اچھے اخلاق و کردار ملیں گے، نہ اچھے معاملات ملیں گے. لہذا وہ شروع سے اسی تعلیم میں ہے، جب پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو ان کے پاس کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، بس دنیا دار. اور ان کو ارتداد کی طرف لانا بہت آسان ہو جائے گا. ارتداد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی دین اسلام کے قلادے کو نکال پھینکے اور ہندو ہو جائے، کافر ہو جائے اور یہودی ہو جائے اور نصرانی ہو جائے. ارتداد کا مطلب اس کی سوچ ارتداد کی شکار ہو جائے. مسلمان ہے، مسلمان گھر میں رہتا ہے، عبداللہ عبدالرحیم نام ہے، لیکن سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ اسلام کے ہر احکامات پر تنقید اور اختلاف میں لگا ہوا ہے. یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں حکم آ گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ذہنی اور فکری ارتداد جس کی وبا پھیل رہی ہے نوجوانوں میں. بہت سارے لوگ اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ اور جلسوں میں اور پروگراموں میں اس طریقے کا سوال کرتے ہیں، گویا وہ دروازہ کھل رہا ہے ارتداد کا. سوال کرنے کا جو ہے یہ موقع کس نے دیا؟ اب کوئی اللہ کے بارے میں سوال کرے، کیا اللہ تعالیٰ کو پوجنا صحیح ہے یا ضروری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال کرنا اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ فکری ارتداد شروع. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں. میں آخری بات کہتا ہوں آپ سے، 4-5 چیزیں ہیں جس کو اگر ہم لوگوں نے اپنے سامنے رکھا اور اس پر عمل کیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے ان کی ہو جائے گی. سب سے پہلی بات 5 وقت نماز. 5 وقت نماز، آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے، رابطہ ہے. جس طریقے سے آپ موبائل کے اندر سم ڈالتے ہو اور سم نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہوگا.
تو نماز اور اللہ کے درمیان، یہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ربط کا کام دیتی ہے، جو رشتہ لگانے کی کام دیتی ہے، وہ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھو گے، اللہ سے رشتہ آپ کا قائم ہو گیا، اور اس کے بعد تمام عبادتیں آپ کی قبول ہیں۔ تو رشتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے لیے 5 وقت طور سے، تو آپ کا ایمان بنا رہے گا، ایمان بنا رہے گا۔ نماز میں آپ اللہ سے گفتگو کریں گے، قیام میں ہے تب بھی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، رکوع میں ہے تب بھی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، سجدہ میں ہے تب بھی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز کی ہر حالت میں اللہ سے آپ کی گفتگو ہے، اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے، تو ایمان بھی مضبوط ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے نماز کے ذریعے۔ 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے میں اپنے ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کی 4 وقت نمازیں تو بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نمازیں جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، فجر کی نمازیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اس وقت اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ کچھ بٹنے والا ہے، تو دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا، یہ بھی جو نوٹ بندی لگی تھی، نوٹ بدلوانے کے لیے یا داخل کرنے کے لیے آدمی بینک کے سامنے رات بھر رہ جاتا تھا۔ کیوں؟ یہی رہیں گے، بینک کھلے گا، ہمارا نمبر آئے گا، رات بھر رہ گیا وہیں پہ۔ یہ تو دنیاوی چیز ہے، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت سب سے بہترین ہے اور سب سے زیادہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی حفاظت کے لیے 5 وقت نماز کی ادائیگی، اور دوسری چیز ہے اپنے دینی اداروں کا تعاون، دینی اداروں کی امداد۔ ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، ہم کو اس میں تعاون کرنا ہے، روپے سے، پیسے سے، جا کر کے بھی، نگرانی کر کے بھی۔ ہم جب تک تعاون نہیں کریں گے، ہمارے یہ دینی ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم کو جا کر کے دیکھنا ہوگا، یعنی ہم اگر کوئی دنیاوی چیز، کوئی گھر کی چیز کوئی خریدتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت دیکھ بھال کر کے خریدتے ہیں، کوئی خراب نہ ہو۔ لیکن دینی ادارے میں اگر ہم نے پیسہ دیا ہے، پیسہ دے کر کے بے خیال ہو گئے، ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کوئی بچہ ہے اور آپ کے بچے نے آپ سے 100 روپیہ مانگا کہ ابا 100 روپیہ کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 10 کاپی لینا ہے، کتاب لینا ہے، قلم لینا ہے، بہت ساری چیزیں لینا ہے۔ ابا نے دے دیا 100 روپیہ، لے کر کے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھ لیا کہیں ٹھیلے پہ مٹھائی بک رہی ہے، مٹھائی خرید کے کھا لیا 25 روپے کی، کہیں آئس کریم بک رہی ہے، 20 روپے کی آئس کریم کھا لیا، 100 روپیہ ختم کر گیا۔ باپ کو پتہ چلا تو کیا کریں گے؟ بتائیے، آپ کا بچہ اگر اس طریقے سے کرے گا کہ 100 روپیہ کتاب کاپی کے نام پر لے کے گیا اور جا کر کے بازار میں کھا گیا، تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ ظاہر بات ہے 3-4 تو لگا ہی دیں گے، اور نہیں تو بہت الٹا سیدھا بولیں گے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کو ضرورت ہوگی لینے دینے کی تو کہیں گے کہ جا کر کے تم لے لو، مجھ کو بتا دینا، بل لے آنا، میں پیسہ دے دوں گا، یا میں خود چلتا ہوں تم کو خریدوا دیتا ہوں۔ تو بچے کو پیسہ دے کر کے نگرانی کا خیال بہت آتا ہے، ہم نے مدرسے میں پیسہ دیا ہے، ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، نظام کیسا چل رہا ہے، کون دیکھے گا؟ آپ کو تعاون کرنا ہوگا ہر طریقے سے۔ آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ تعلیم بھی اچھی ہوگی، اور ہمارے گاؤں کا جو مدرسہ ہے الحمدللہ آگے بڑھے گا، اور بہترین بچے جو ہے وہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے۔ تیسری بات، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے تکبر کے بارے میں کہہ دیا، ہوا ردائی، میری چادر ہے، فمن ینازعنی ادخل النار، جو میری چادر کو مجھ سے چھینے گا، یعنی خود تکبر کرے گا، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تکبر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر شیخی باز کو، ہر تکبر کرنے والے کو، ہر مغرور کو اور ہر بڑا بننے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اگر موبائل پسند نہیں تو پھینک دیں گے، کرتا پسند نہیں تو ہٹا دیں گے، دوسرا کرتا سب جو ہے اس کو پہنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرور پسند نہیں تو کیا اپنے پاس رکھے گا؟ متکبر بندے کو کہاں ڈالے گا؟ وہ تو سیدھے سیدھے جہنم میں ڈالے گا۔ تو تکبر نہیں کرنا، اللہ سے رشتہ کٹ جائے گا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا آپ کا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات ہے استغفار۔ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، گناہوں میں لت پت ہے آدمی،
بہت ضرورت ہے آہو بکا کی، رونے اور گڑ گڑانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ناک رگڑنے کی۔ یہ بہت پسند ہے یہ ادا بندے کی۔ بندہ جب جو ہے رکوع سے سجدے میں جب چلا جاتا ہے تو سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جائیے، ناک رگڑ دیجئے اللہ کے سامنے، روئیے گڑگڑائیے اور اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ استغفار اللہ سے ربط کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایمان کی مضبوطی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک پانچویں بات آپ کے سامنے کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت بھی تیار آپ تشریف لا چکے ہیں کہ آپ کو جو عقیدہ ملا ہے، آپ کو جو دین ملا ہے، جو نظریہ ملا ہے، جو مسلک ملا ہے، جو کتاب و سنت کے احکامات ملے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ثابت قدم رہنا، ورنہ آج بیرونی اور اندرونی ہر طریقے کے مداعی، ہر طریقے کے کوشش کرنے والے اور اپنی ڈگڈگی بجانے والے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایمان بگاڑ دیا جائے اور شرکیات کا، کفریات کا، بدعت و خرافات کا اور باطل عقائد و نظریات کا معجون مرکب لے آ کر کے بیچتے ہیں اور دور دور سے چلا کے بیچتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے ذہن بگڑے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائیے اور اسی پر جو آپ جمے رہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر پامردی کے ساتھ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تحزنوا، فکر مت کرو، غم نہ کرو، ٹینشن نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا ولکم فی الآخرۃ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے قریب رہنے والے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، پھر دنیا و فی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی رہیں گے تمہارے ساتھ، آخرت میں بھی رہیں گے تمہارے ساتھ، اور جب یہاں سے مر کر کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ مجھ کو یہ بھی مل جاتا، وہ بھی مل جاتا، خواہش تم نے کیا دل کے اندر، زبان سے بولا نہیں، حاضر ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی نے جس چیز کو مانگا فوراً حاضر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منہ سے مانگو گے تو فوراً حاضر ہو جائے گا۔ یہ انسانی دعوت نہیں ہے کہ روٹی لے آؤ جی، قورمہ لے آؤ جی، چاول لے آؤ جی، پانی لے آؤ، مانگنے کے بعد بھی کوئی آدمی سنتا نہیں ہے۔ نزلا من غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی ہوگی، وہ میزبان ہوگا، ہم مہمان ہوں گے۔ جو تمہاری خواہش دل میں ہوگی وہ حاضر کر دیا جائے گا، جو زبان سے مانگو گے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھے، اپنے سچے عقیدے پر قائم رکھے۔ اللہ اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگوزی فرمائے، اور قرآن و سنت پر ہمارا جو ہے پورا کا پورا جو ہے دنیا کا نظام قائم رہے، اور جب تک زندگی رکھے اے اللہ عمل صالح پر اور ایمان صحیح پر زندگی قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر اور صحیح عمل پر اور صحیح عقیدے پر اٹھائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔